کیا رمضان کی کوئی تیاری ہو رہی ہے؟ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا رمضان کے روزوں میں بڑے نڈھال ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ پورا سال نفلی روزے رکھتے ہی نہیں. رمضان سے پہلے نمازوں کی پابندی، رمضان سے پہلے تلاوت شروع، گناہ چھوڑ دیے، بری عادتیں ختم کر دی، بندہ صاف ستھرا ہو گیا کہ یار رمضان آنے والا ہے، مجھے استقبال کرنا. آپ کے گھر میں جب کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے اس کا ویلکم کرتے ہیں نا، انتظار کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. اور جتنا پیارا مہمان، جتنا معزز مہمان، اتنی تیاری ہوتی ہے. ایسا مہمان جو سال میں ایک بار بڑی مہربانی کرنے والا جب بھی آتا ہے بڑے تحفے دے کر جاتا ہے، اس کے لیے تو بندہ گھر سجاتا ہے. تو ہم نے کوئی دل سجایا، کوئی ذہن سجایا، کوئی تیاری کی کہ اللہ کی طرف سے اتنا پیارا مہینہ آنے والا ہے. کیا یہ اچھا ہو گھر کی صرف صفائی اس نیت سے ہو کہ ماہ رمضان آنے والا ہے. میں نے کچھ لباس تیار کر لیے، دھلوا کے تیار کر لیے، تراویح پڑھوں گا، اس میں عبادت کروں گا. یہ بزرگوں کا طریقہ رہا کہ انہوں نے عبادت کے لیے بہترین لباس الگ رکھے ہوتے تھے. بلکہ مشورہ دوں گا جن کو اللہ نے نوازا ہے اور جو مجھے لائیو بھی سن رہے ہیں، رمضان کی عبادت کے لیے کچھ نئے کپڑے سلوا لو. شادی کے لیے سلواتے ہیں، مہندی کے لیے سلواتے ہیں، برتھ ڈے کے لیے سلواتے ہیں. یہ استقبال ہے نا کہ عبادت کا مہینہ آ رہا ہے، میں انشاءاللہ نماز پڑھوں گا، نئے کپڑے پہن، خوشبو لگاؤں گا، اچھی سے عطر خرید لیں. اگین جس کو اللہ نے آسانی دی، جس کے پاس نہیں ہے اپنے گھر کو تو صاف کر لیں، کپڑوں کو اجیالہ کر لیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. دل تو صاف کر سکتے ہو نا، اس میں پیسے نہیں لگتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، صدقے کے فضائل کتنے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. جب سایہ نہیں ہوگا، جب بہت گرمی ہوگی، جب بڑی تپش ہوگی، سوچو صدقہ کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے. اور وہ اور خوش نصیب ہے جو روزانہ کچھ دنوں کے بعد جب موقع ملتا ہے دیتا ہی رہتا ہے. میرا سایہ بڑا ہو جائے، میں اس گرمی میں کہیں تپش میں مارا نہ جاؤں. اگر اس نیت سے صدقہ دو کہ مولا کریم قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لیجیے، تو انشاءاللہ صدقہ دینے کا لطف بھی اور آئے گا. یا الہی گرمی محشر سے جب پڑھ کے بدر دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، ساقی کوثر شہے جود و عطا کا ساتھ ہو. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، صدقہ دینے میں بڑی، جس کو کہنا خوشی دلی کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کر ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. صدقہ عمر میں اضافے کا بھی باعث بنتا ہے. جی ہاں، بڑا کمال کا واقعہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا. تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا کہ حضور یہ بندہ بڑا گڑبڑ بندہ ہے، سب کے کپڑے ملا دیتا ہے، تو آپ جو ہے اس بندے کے لیے کچھ کیجئے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر دی. وہ بندہ دھوبی اپنے معمول سے گھر سے نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں. ایک سائل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی. سائل نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ یعنی آسمانی آفتیں سے تجھے بچا لے. دھوبی نے اس دعا سے بڑا متاثر ہوا، ایک اور روٹی دے دی. اس سائل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے. اس نے تیسری روٹی بھی دے دی. تو دھوبی سے اس سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب ایک بڑا سانپ جو ہے اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ اب اس کی ہلاکت کی دعا ہو گئی تھی. اس سانپ کی گویا قدرتی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس دھوبی کو کاٹنا ہے. جب دھوبی کپڑے لینے کے ارادے سے اس نے گٹھڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دی اور وہ دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا. دھوبی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے. لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے روح اللہ، دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا، آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں. ذرا سنو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی کو بلایا، فرمایا بتاؤ تم نے کون سی بھلائی کی ہے؟ کہتا 3 روٹیاں تھیں، وہ تینوں اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اور وہ مجھے فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتا رہا. تو آپ علیہ السلام نے اس سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو سانپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا. جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی. جب لوگوں نے بات سنی، دھوبی نے یہ بات سنی، اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گناہگار، میں لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچانے والا، صرف ایک نیکی کی اور مجھے آفت سے بچا لیا گیا. اس دھوبی نے توبہ کر لی کیونکہ اس سائل نے توبہ کی بھی دعا کی تھی. تو پتہ
پتہ یہ چلا آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں, مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں. آج کل تو کرونا وائرس کا زمانہ ہے, بلاؤں کا زمانہ ہے. ارے اس میں تو زیادہ صدقہ دینا چاہیے, اپنے نام کا بھی, بچوں کے نام کا بھی, فیملی کے ہر فرد کے نام پر صدقہ نکالتے رہیں کہ یا اللہ صدقے کی برکت سے ان بلاؤں, ان وباؤں سے بچانا. ارے وباؤں سے, بلاؤں سے, آنے والی مصیبتوں سے صدقہ کیسے بچاتا ہے کہ سنیے, ایک شخص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہنے لگا حضور میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے, آپ اس کے لیے دعا فرمائیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی طرف سے صدقہ دو. سفر پر جایا کرو نا, صدقہ دے کے جایا کرو. بیٹا یا فیملی کا کوئی فرد سفر پر ہے, صدقہ دو کہ خیر سے واپس آ جائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمندری سفر پر ہے, اس کے لیے صدقہ دو. اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی. یہاں باپ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گفتگو ہو رہی ہے, عین اسی وقت ادھر سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی, جہاز ڈوبنے کے قریب تھا. ادھر اس کے والد نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا اور وہاں کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا گیا, اے سواروں تمہارے لیے سلامتی ہے, بے شک اللہ تعالیٰ نے فدیہ قبول فرما لیا. بیٹا سفر سے واپس آیا, اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا کہ جہاز موجوں میں تھا, قریب تھا کہ ڈوب جاتا, مگر پھر ایک ندا آئی کہ تمہارے لیے جو صدقہ دیا گیا ہے وہ قبول کر لیا گیا ہے. تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, میں نے آپ کو احادیث بھی سنائی ہیں, آپ کو واقعات بھی سنا رہا ہوں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے. آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ایک خوبصورت واقعہ آپ کو سناتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا. واقعہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا, کھانا کھا رہی تھی, ہاتھ میں لقمہ اور منہ میں ڈال لیا. اتنے میں دروازے پر ایک سائل آیا. وہ عورت کیسی توکل والی, کیسی صدقہ دینے والی, کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی کہ وہ لقمہ اس نے منہ سے روکا اور سائل کو دے دیا کہ یہ کھا لے, میں بھوکی ٹھیک ہوں, یہ بیچارہ غریب ہے, دے دیا اسے. چھوٹی سی بات تھی. ایک لقمہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ہی کہتے ہیں پیسے ہی تھوڑے ہیں جیب میں, 5 10 15 روپے 50 روپے 100 روپے کے صدقے سے کیا ہوگا, میں تو خود غریب ہوں. سنو, ایک ہی لقمہ تھا نا, دیگ نہیں تھی بریانی کی, ایک لقمہ تھا. اور یہ واقعہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں. فرمایا وہ لقمہ اس عورت نے روکا اور فقیر کو دے دیا. اب اس عورت کے کچھ عرصے بعد بچے کی ولادت ہوئی. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا, باہر ماں کے ساتھ چلنے لگا, گھومنے پھرنے لگا. تو باہر گیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیا آ کر اس کے بچے کو اس نے منہ سے پکڑا اور بھاگ گیا. ماں پیچھے بھاگ رہی, میرا بیٹا, میرا بچہ, اور بھیڑیا آگے بھاگ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ بھیڑیے کے پیچھے جاؤ, اس کے منہ سے بچہ چھین کر لاؤ اور اس کی ماں کے حوالے کر دو, اور ماں کو کہہ دینا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اپنا لقمہ جو تم نے میری راہ میں دیا تھا, بھیڑیا کے لقمے سے تمہارے بیٹے کو بچایا ہے تمہارے رب نے, اللہ نے سلام بھیجا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ حدیث بتا رہی ہے کہ گناہ, نیکی جو تھوڑی سی بھی ہو نا, وہ ضائع نہیں کی جاتی, وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے. جمعے کے خطبے میں ایک حدیث سنتے ہیں, البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. سن لو, نیکی پرانی نہیں ہوتی, گناہ بھلایا نہیں جاتا, اور فیصلہ کرنے والا جو رب عز و جل ہے اسے موت نہیں آتی ہے. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نیکی کر بھی رہے ہیں کہ نہیں, کہ گناہ کر کر کے اپنے اکاؤنٹ کو بھری جا رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے صدقے جب موقع ملے نا, ماشاءاللہ ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں, کل بھی جائیں گے. مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہوگا مسجد کا ڈبہ آتا ہے سامنے, کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرو اس نیت کے ساتھ یار تھوڑے اور جمع کرا دوں اپنی آخرت میں, تھوڑے اور اپنے پیسے جمع کرا, تھوڑے اور آگے چلے جائیں. اور یہ میں ایسے ہی خود نہیں کہہ رہا, سبحان اللہ. میں آپ کو بڑی خوبصورت 2-3 حدیثیں سناتا ہوں. پہلے تو یہ سمجھیے کہ آج کل دنیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پیسے ہیں نا سیکیور رہیں. آج کل بڑا عجیب معاملہ, اچانک آگ لگ جاتی ہے, کسی کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں, لوگ پریشان رہتے ہیں, سیکیورٹی مل جائے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب عز و جل فرماتا ہے, یعنی یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے, اے ابن آدم, اپنے خزانے میں سے میرے پاس کچھ جمع کر دے, اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے میرے پاس جمع کر دے. میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں, نہ جلے گا,
نہ ڈوبے گا نہ چوری کیا جائے گا. سنو کیسی سیکیورٹی ہے. انشورنس آج کل لوگ کراتے ہیں جس میں بعض اوقات حرام انشورنس ہوتی ہے. میں آپ کو سبحان اللہ ایک ایسی گارنٹیڈ مدنی انشورنس بتا رہا ہوں کہ رب فرما رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے, نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ چوری ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے میں اس وقت تجھے پورا بدلہ دوں گا جب تو اس کا زیادہ ضرورت مند ہوگا. کون سا وقت ہوگا وہ؟ قیامت کا دن جب بچہ ماں کے پاس جائے گا نا, ماں ایک نیکی دے دے, ماں پھنس گیا ہوں ایک نیکی چاہیے, ماں اس ایک نیکی میں بھی بیٹے کی مدد نہیں کرے گی. ماں جائے گی اولاد کے پاس کہ بیٹا میرا ایک گناہ لے لو, اولاد کہے گا ماں سے کہ نہیں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. باپ بیٹے کی ہیلپ نہیں کرے گا. ایسا حال, مگر کون حامی ہوگا؟ اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھو, فرماتے ہیں رضا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. کہاں؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزرا کرے پسر پہ فدر کو خبر نہ ہو. بیٹے پہ گزرے گی باپ بھی جواب نہیں دے گا. ذرا تصور کریں, امیجن کریں, قیامت کا دن ہوگا, کسی کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہو اور ایک نیکی کی وجہ سے وہ پھنس جائے. گناہ ایک زیادہ ہے, پلڑا بالکل ایک نیکی کی وجہ سے نیچے ہے. کتنا یاد آئے گا کہ کاش تھوڑا اور صدقہ کر دیتا, کاش 2 رکعت نفل پڑھ لیتا. نفل چھوڑ دیتے ہو نا, نفل ہی ہے نا, درود نہیں پڑھتے, ذکر الہی نہیں کرتے, چھوٹی چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑتے ہو. اگر یہ چھوڑتے وقت خیال آئے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ایک نیکی کم پڑ گئی اور میں اللہ نہ کرے جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کی تولے بھاری ہو گئی, قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ من مادے چین میں عیش میں ہوگا. اور جس کی تولے ہلکی پڑ گئی, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. جس کی تولے ہلکی پڑ گئی, وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے, اور وہ کیا ہے تم نے کیا جانا؟ شولے مارتی بھڑکتی ہوئی آگ, یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا اگر تولے ہلکی پڑ گئی. تو اگر اپنے اس اسکیل کو بھاری کرنا چاہتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے اس وقت میں لوٹاؤں گا جب تم زیادہ ضرورت مند ہوگے, جب تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی. یہ سیکیورٹی ہے. اچھا پھر کچھ لوگ بڑے عجیب ہیں, وہ کہتے ہیں یار پیسے تو ہم نے خرچ کر دیے, رمضان میں دی نا, زکات بھی پوری دے دی, بڑا کاؤنٹ کر کے چلتے ہیں, پورے ہو گئے بھائی, اب اگلے سال آنا. وہ اللہ کے بندو, جو رب تمہیں روز دے رہا ہے, عطائیں دیے جا رہا ہے, اور تم کیلکولیٹ کر کے لاک کر دیتے ہو صدقے کو. ایسا نہ کرو. میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا مال کو روک کر نہ رکھو, روک کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ہمارے لیے تو نہیں روکا جا رہا نا. مثال کے طور پہ دکاندار بیٹھے ہوں گے یا بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوں گے, آپ کا مثال کے طور پہ مہینے کا 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پہلے 2-3 دنوں میں 1 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں پورے. تو کیا تالا لگاتے ہو کہ چلو بھائی اب پورے مہینے کا ہو گیا, 27 دن بعد آئیں گے؟ نہیں, آنے دو جتنا آ رہا ہے. ہم آنے والی سائڈ تو نہیں روک رہے, خرچ اللہ کی راہ میں کرنے والی روک لیتے ہیں. جب وہ دینے میں نہیں روک رہا تو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں نہ روکو. میں حدیث سنا رہا ہوں کہ روک کر خرچ نہ کرو, روک کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ایک دوسری روایت میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خرچ کرو, گن کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر نہ دے. کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر دے. اور بچا کر نہ رکھو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی تم سے بچا کر رکھنے لگے. ادھر سے رک گیا نا, عطائیں رک گئی تو کہاں جائیں گے آپ؟ دیکھیں. اچھا آج کے دور میں تھوڑا سا آپ سروے کر لیں, جتنے لوگ آپ کو صدقہ خیرات چیریٹی کرنے والے, کھانا کھلانے والے آپ کو جو لوگ ملیں گے نا, آپ دیکھیں ان کا سرمایہ بڑھ ہی رہا ہوتا ہے, ان کا مال میں اضافہ ہی ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی نواز رہا ہوتا ہے. تو ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, پھر کتنی چیزیں آپ دیکھیں کہ بچ رہی ہیں, بلاؤں سے بچ رہے ہیں, آفتوں سے بچ رہے ہیں, رزق میں اضافہ, بری موت سے بچاؤ, قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں بندہ رہے, دنیا میں مال میں اضافہ, یعنی بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بریلینٹ کمال کی انویسٹمنٹ ہے کہ جو آپ کو ملے گی. اچھا دنیا میں لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سود پر پیسے دیتے ہیں,
حرام جہنم میں لے جانے والے کا پیسے دیتے ہیں اور وہ بڑھا کے دیتے ہیں, ہے نا, بینک میں رکھواتے ہیں, ادھر سے بڑھ جاتے ہیں. جہاں جہاں غیر شرعی کام ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو کبھی بھی ایسے منافع کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ سود پر کام کرنے والا یہ اللہ سے جنگ کرتا ہے. اللہ مجھے, آپ کو, ہماری نسلوں کو حرام روزی سے بچائے, فقط حلال روزی عطا فرمائے. مگر آؤ میں آپ کو ایک ایسی انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں جس میں اضافہ بھی ہوگا, اور ایسا اضافہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی آپ کو ایسا منافع نہیں دے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, حدیث پاک کا مفہوم ہے. ہم جب صدقہ کرتے ہیں نا, میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ جب صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکلتا ہے, ہاتھ سے نکلتے ہی اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے, اور اللہ تمہارے صدقوں کو پالتا ہے جیسے تم جانور کو پالتے ہو. چھوٹا بچڑا ہوتا ہے, چھوٹا جانور ہوتا ہے, آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے نا. فرمایا جب بندہ کھجور کا صدقہ دیتا ہے نا, قیامت کے دن اس کھجور کے صدقے کا رب کریم اسے احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمائے گا. بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. تھوڑا تھوڑا صدقہ بھی قیامت کے دن اللہ نے چاہا پہاڑوں کی مانند ملے گا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا جمع کروایا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں جگہ سیف ڈپازٹ کرائی ہوئی ہے, فلاں جگہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, فلاں پراپرٹی لی ہوئی ہے, اس کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے, ادھر سے کرایہ آ رہا ہے, سونا لے کے رکھ لیا, اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے, جناب ڈالر رکھنا چاہیے. عجیب عجیب پلاننگ ہے. کس لیے؟ دنیا کے لیے. ادھر کے لیے کوئی اکاؤنٹ کھولا نہیں کھولا. آخر میں آپ کو لاجیکلی ایک چوٹ کرنے والا واقعہ سناتا ہوں, پھر انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. کہ ایک ملک تھا, اس میں بڑا نرالا کمپٹیشن ہوا, امیزنگ, حیرتناک. بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں, مرضی جو ان کی کریں. بادشاہ نے اعلان کر دیا جناب پورے ملک میں چیک کرو سب سے بڑا بے وقوف کون ہے, اس کو تحفہ دینا ہے. عقل مندوں کے مقابلے تو سنے تھے, بے وقوف کا مقابلہ. چلے جناب شروع ہو گئے مقابلے. عجیب عجیب بے وقوف آتے تھے, اپنے کرتب دکھاتے, اپنی باتیں دکھاتے. وزیر تھے جو ٹیسٹ کرتے 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 آخر کار ایک بندہ ایسا تھا جس سے بڑا بے وقوف پورے ملک میں نہیں تھا. بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. کہ بادشاہ سلامت, بڑے تجربے کیے, بڑے ٹیسٹ کیے, ہی از دا بگیسٹ فول آف اوور کنٹری, یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو ہے نا بے وقوف ہے. بادشاہ نے کہا چیک کر لیا, چیک کر لیا. بادشاہ نے اپنی مالا اتاری سونے جواہرات کی, اس بے وقوف کو پہنا دی. بے وقوف بڑا خوش گھر آیا. تھوڑے دن ہوئے تو بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہیں, بڑے زیادہ بیمار ہو گئے. کہتا اچھا میں بھی جاؤں گا دیکھنے. تھا تو بے وقوف نا, سمجھ تو پڑتی نہیں تھی. چلا گیا بادشاہ کے پاس. کہ بادشاہ سلامت کیا حال ہے آپ کو, سنائیے, سنا بڑے بیمار ہو گئے ہیں. بادشاہ بہت زیادہ بیمار تھا, آخری لمحات تھے. کہتا ہے بس اب تو اس جہان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اچھا, بیوقوف کہتا ہے بادشاہ کو, اچھا کہیں اور جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مرنا بھی ہوتا ہے, بیوقوف جو تھا. تو بادشاہ کہتا ہے میں اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. اچھا, تو بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ ادھر میں دیکھتا ہوں آپ کا بہت بڑا محل ہے, بیوٹیفل بیڈ رومز ہیں, شاندار مکان ہے, جدھر جا رہے ادھر مکان بنا لیا آپ نے؟ تو بادشاہ کہتا نہیں, ادھر تو میں نے جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے. اچھا, بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس بہت پیسے ہیں, بڑا مال ہے, آپ تو بانٹتے بھی سونا ہی ہیں, سونے کے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں آپ کے پاس, جدھر جا رہے ادھر پیسے بھجوا دی نہیں بھجوائے؟ تو بادشاہ کہتا ہے میں نے تو وہاں پوٹی کوڑی بھی نہیں بھجوائی ہے. اچھا, بادشاہ صاحب میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آس پاس بڑے خادم خادمائیں, کنیز, غلام ہیں, ہر طرف آپ کے خدمتگار ہیں, جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ غلام, کنیز, خادمہ بھجوائے نہیں بھجوائے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو کوئی خادم نہیں ہوگا. اس بے وقوف نے بڑی کمال کا کام کیا, اس نے وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں بنا دی. کہا حضور پھر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا, آپ کو پتا ہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے اس دنیا سے آپ کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں, نہ گھر بنایا, نہ پیسے بھجوائے, نہ خادم بھجوائے, کرو گے کیا ادھر؟ بس تو یہ حکایت ہے, مگر سچ بتاؤ یہ کتنی بڑی چوٹ ہے. شاید جتنے لوگ مجھے یہاں سن رہے ہیں سب گھر میں ہی رہتے ہیں, جھوپڑی میں یا روڈ پہ کوئی نہیں سوتا ہوگا. دنیا میں جو مجھے سن رہے ہیں بہت سو کے پاس مکانات ہیں, مگر کیا جنت میں گھر بن گیا؟ ادھر سے تو جانا ہی ہے نا, تھوڑے دن رہ گئے. جی ہاں, تھوڑے ہی دن رہ گئے. ہمیں نہیں پتا کہ آج کا دن اور آج کی رات بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں, لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی, جیسی سانسیں ختم ہوئی, ادھر کیا ہے میرے پاس؟ ادھر تو گھر میرا نہیں, پرایا ترکا. کیا کہتے جیسے ہی میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوں گی نا, حساب کتاب شروع ہو جائے گا. یہ بیٹے کو کتنا ملے گا, بیٹی کو کتنا ملے گا, بیوی کو کتنا, جناب رشتہ دار سارے حساب کتاب لے کے بیٹھ جائیں گے. میرا کچھ بھی نہیں بچنا. بلکہ کتابوں میں لکھا کہ جب انسان مرتا ہے نا, قبر میں جاتا ہے, تو گھر والے کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا, فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے. بتاؤ نا کیا بھیجا ہے ادھر گھر ریڈی ہے کہ نہیں؟ ادھر کچھ پیسے, ادھر کوئی ڈپازٹ, جو اللہ فرما رہا ہے اپنا خزانہ میرے پاس جمع کروا, میں تجھے لوٹاؤں گا, میں نے جمع کروایا کہ نہیں؟
یہ سوچنے والی بات ہے. یہ سب ادھر رہ جائے گا. کتنا کھا لوں گا میں, کتنا پہن لوں گا, جو بڑا ہوا وہ ادھر ہی رہ جانا ہے. ادھر بھیج دوں کیونکہ وہاں اکیلا ہوں گا. میرے اعمال تولے جائیں گے اور مجھے پتا ہے گناہ ہی گناہ ہے, خطائیں ہی خطائیں ہیں. مارا جاؤں گا, پکڑا جاؤں گا. اگر اللہ صدقہ قبول کر لے, کچھ نیکیاں ایسی کر جاؤں جو آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, خدا را آج یہ ذہن بنا لیجئے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو اس کو برڈن فیل نہ کریں, بوجھ فیل نہ کریں, سعادت فیل کریں, محسوس کریں کہ یا اللہ تیری مہربانی, پھر موقع دیا اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کا. بلکہ اکثر ایسے ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے یار اپنے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں, ہم کہاں سے بنائیں گے. اللہ دل دیکھتا ہے, وہاں نیتیں دیکھی جاتی ہیں. ہاں آپ نیت تو کر لو نا کہ اللہ مجھے مسجد بنانی ہے, اللہ انتظام خود کر دے گا. میں جب اللہ کے گھر کو بنانے کی نیت کروں گا تو غیب کے خزانوں سے دینا اسی نے ہے. اور ہاں انشاءاللہ آگے میں آپ کو حدیث سناؤں گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اچھا پھر ایسا نہیں ہے کہ بڑی مسجد بنائے کروڑوں روپے کی, نہیں. ایک اور حدیث پاک ہے اس کا مضمون ہے جو چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی حدیث بنائے اللہ چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائے اللہ قریب اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا. اب چڑیا کے گھونسلے جتنی تو مسجد نہیں بنتی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسجد میں ایک اینٹ بھی لگا دے, اتنا بھی حصہ ملا لے, اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا. تو میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں, ہم سب نے دنیا سے جانا ہے, مسجدیں باقی رہیں گی. یہ مسجد پتہ ہے کیوں باقی رہتی ہے؟ میں اللہ کی رحمت سے پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہوں, میں نے دیکھا چرچ بکتے ہیں, مندر بکتے ہیں, گرجا گھر بکتے ہیں, یہودیوں کی عبادت گاہ بھی اب تو بکنا شروع ہو گئی. مسجد نہیں بکتی ہے, وہ بک بھی نہیں سکتی ہے. کیوں؟ کسی کی پراپرٹی نہیں بچتی نا. وہ ہم کیا کہتے ہیں جب مسجد کو وقف کرتے ہیں, وقف اللہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں بھائی یہ پلاٹ آپ کا تھا اب ان کے نام ہو گیا, ان کا تھا تو ان کے نام ہو گیا, اب یہ مالکانہ حقوق انہیں مل گئے. یہ ایکچولی اللہ کے نام ہو جاتا ہے, یہ اللہ کے لیے وقف ہو جاتا ہے. اب دنیا میں کوئی اس کا مالک نہیں ہے. اس پراپرٹی کا مالک کون ہو جاتا ہے؟ ویسے تو ساری کائنات کا مالک وہی ہے, مگر یہ اللہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے. اب یہ قیامت تک کے لیے مسجد ہو جائے گی. آپ کو 1400 سال سے مسجدیں نظر آ رہی ہیں. مسجد قباء موجود ہے نا, مسجد نبوی موجود ہے. کب بنی تھی؟ 1400 سال پہلے. پلاٹ, پلازے, بلڈنگیں ختم ہو جاتے ہیں, مسجدیں قیامت تک باقی رہتی ہیں. اللہ کرے کہ یہ انویسٹمنٹ ہمیں سمجھ آ جائے. میں تو ان کو بھی کہوں گا جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے کہ ایک پہ آپ نے بھی نہیں رکنا ہے. اللہ نے یہ کام کروا لیا, آپ نوٹ کر لیں. انشاءاللہ میں تو سب سے کئیوں سے بات کی ہے, جس نے بھی مسجد بنائی ہے نا, اللہ نے وہ مال تو اسے دنیا میں ملٹی پلائی کر کے دے ہی دینا ہے. یہ تو واپس آ جائے گا, آ بھی چکا ہوگا یا آنے والا ہوگا. ہاں کیونکہ آخرت میں جنت کا گھر الگ ملے گا, ادھر ملٹیپلیکیشن الگ ہے. تو یہ اللہ سے کاروبار کر کے آپ بھی دیکھ لو. اور سبحان اللہ, میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں کہ جب دعوت اسلامی والے مسجد بنائے نا, تب تو سبحان اللہ آپ نے سمجھنا یہ لاٹری لگ رہی ہے. کیونکہ دعوت اسلامی والے مسجد نہیں بناتے, ثواب کی پوری فیکٹری لگاتے ہیں. ابھی میں ان سے مشورہ کر رہا, دیکھیں ابھی تو آج پہلی نماز ہوئی ہے نا, ہم نے پتا کیا سوچنا شروع کر دیا ہے, بیسمنٹ میں کیا ہوگا. انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ بیسمنٹ میں ہماری اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوگا. بیسمنٹ میں اسلامی بہنوں کا جامعۃ المدینہ لگے گا, یعنی نیچے خواتین کی ثواب کی فیکٹری لگ جائے گی. یہاں انشاءاللہ نمازیں ہو رہی ہوں گی. اللہ نے چاہا اس کی سیکنڈ تھرڈ فلور پہ جا کے اب انشاءاللہ یہاں کے بچوں کے لیے جو درس نظامی کی کلاسیں ہیں, اور بھی ہو سکتا ہے بہت سارے کورسز ہم ڈیزائن کریں. ورنہ نارملی مسجد بنتی ہے, نماز ہو رہی ہوتی ہے, یہاں درس شروع ہو جائے گا, یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان شروع ہو جائے گا. اللہ نے چاہا یا قافلے آنا شروع ہو جائیں گے. رمضان چل رہا ہے, آخر میں اعتکاف شروع ہو جائے گا. تھوڑے دنوں بعد ہو سکتا ہے یہاں کوئی کورس اناؤنس ہو جائے کہ جناب 3 دن کا کورس ہے, آئیے عبادت کرتے ہیں, کورس سیکھتے ہیں. تو بنانے والوں کے تو وارے نیارے ہو گئے نا کہ ہر وقت ثواب کا بیٹر جاری ہے. تو دعوت اسلامی والے جب مسجد دنیا میں کہیں بنائے, میرا آپ کو مشورہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے نہ آئے, آپ خود آگے بڑھیں کہ یار تھوڑا حصہ میرا بھی ملا لو یار, میری ماں کے نام پر, میرے والد کے نام پر, آپ کی مہربانی مجھے پارٹنر بنا لو, کیونکہ یہ قیامت تک ثواب چلتا رہے گا اور مجھے بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. اس مسجد کو بنانے والوں کو پہنچ گئی یہ کیسا بندہ ہے. تو عرض کیا گیا یہ وہ شخص ہے جس میں 3 صفات ہیں. اب غور کیجئے گا, یعنی آپ سوچیں جس کا مقام عرش الہی کے نور تک پہنچنا ہو. ٹھیک ہے, آپ سمجھیے, پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ سٹیٹس کیا ہے. بارے شریعت میں ہے
کہ مسلمانوں کی روحیں جو ہیں وہ مختلف مقامات پر رہتی ہیں. جیسا اس کا رتبہ، جیسا اس کی زندگی کے اعمال، ویسا اس کی روح کو مقام ملتا ہے. بعض لوگوں کی روحیں قبروں میں رہتی ہیں، بعض لوگوں کی روحیں جو ہے زمزم شریف کے کنویں میں رہتی ہیں. بعض مرحومین وہ ہوتے ہیں جن کی روح زمین و آسمان کے درمیان ہوتی ہے. کسی کی پہلے آسمان، کسی کی دوسرے، کسی کی تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان. جیسا مرتبہ ایسا اس کی روح کو عروج ملتا ہے. اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، بعض روحیں عرش کے نیچے قندیلوں میں رہتی ہیں، بعض کی اعلی علیین میں رہتی ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم جب دنیا سے جائیں ہماری روح کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما. امیر اہل سنت کا بہت پیارا شعر ہے نا، آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں. اعلی علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی. تو اب سوچئے کہ یہ بندہ کیسا ہے کہ عرش کے نور میں لپٹا ہوا ہے. تو تین اس کی خصلتیں، اب غور کر لیجئے یہ تین عادتیں کتنی کمال کی ہیں، اور ہم ان عادتوں کو اپنا رہے ہیں یا نہیں اپنا رہے. تو آج اتنی مبارک رات، خوشی کی رات، میرا ایک ماننا ہے کہ آپ کے یا میرے گھر کا افتتاح ہو یا میرے کاروبار کا افتتاح ہو اور پہلا دن ہو، میں نے دیکھا ہے فرسٹ ڈے کاروبار کا افتتاح کرنے والے بھی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں سارے گیسٹ آج خوش ہو کر جائیں، پہلا میرے گھر کا دن ہے، جو آئے مہمان کو میں اچھا کھلاؤں پلاؤں، خوش کر کے بھیجوں. آج کس کے گھر کا افتتاح ہے؟ اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. ہاں آج سمجھ لو مانگنے کی رات ہے. ہاں آج رحمتیں لوٹنے کی رات ہے. آج سب کو ملے گا کیونکہ کریم کے گھر کا افتتاح ہے نا. آج دنیا والے کے گھر کا افتتاح ہو، اس کے کسی کاروبار کا افتتاح ہو، وہ آنے والوں کو نوازتا ہے. تو میں تو کریم کے گھر میں آیا ہوں، خالی ہاتھ کیسے جاؤں گا؟ تو آج اچھی نیتیں کر کے جانا ہے. تو اب یہ تین کام یاد کر لیں. کیا فرمایا؟ اس کی تین خصلتیں. نبی پاک کو عرض کیا کہ حضور یہ تین کام کرتا تھا. اس کی زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی تھی. نمبر دو، اس کا دل مسجد ہی میں لگا رہتا تھا. اور نمبر تین، اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا گیا. اب غور کیجئے یہ تین اوصاف ہمارے اندر ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم ذکر الہی کرتے ہیں؟ کیا ہماری زبان ذکر و درود سے تر ہوتی ہے؟ آج کتنے کتنے دن گزر جاتے ہیں ہم ذکر الہی نہیں کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اچھا تمنا ہم سب کی ہے کہ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب ہو، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے، پچھلے پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے، سوچے نا. مرتے وقت کلمہ چاہیے، زندگی میں کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. فضول باتیں گھنٹوں کروا لیں، اتنی بحث کرتے لوگ، دنیا بھر کے عجیب عجیب ریٹ معلوم کر رہے ہیں. آج کے سونے کا دام یہ بہت سونا ہائی جا رہا ہے. ڈسکس کیا ہو رہا ہے؟ گولڈ ڈسکس ہو رہا ہے. بھائی تم کو لینا ہے کچھ گولڈ؟ لینا میں نہیں، ایسی چیک کرتا ہوں. اتنا ٹائم ہے. آج پیٹرول کا دام یہ، انٹرنیشنل سٹاک ایکسچینج یہ. بھائی کیا کرنا ہے اس کا جس کا فائدہ کوئی نہیں؟ اتنی دیر کلمہ پڑھ لیتے نا بھائی، اتنی دیر درود پاک پڑھ لیتے، اتنی دیر کوئی اور اللہ کا ذکر کر لیتے. ذکر الہی نہیں کرنا، باتیں کروا لو گھنٹوں. چائے کے ہوٹل پر بیٹھیں گے 1 گھنٹے تک چائے پوری نہیں ہوگی. ٹائم بہت ہے، ٹائم نہیں ہے تو ذکر الہی کا ٹائم. اللہ قرآن میں سنو کیا فرماتا ہے. اللہ کے حبیب، اللہ کے پیارے کلام میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا یا ایھا الذین اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ نہیں لگے. ٹھیک ہے، 10 سیکنڈ میں کتنے پیسے کما لیتے ہو بھائی؟ کبھی سوچئے گا. جتنا بھی بڑا آپ کا کاروبار ہے، آپ مہینے کا کروڑ روپے کماتے ہو، ملٹی پلائی کریں، ڈیوائڈ کریں، 10 سیکنڈ میں کتنے بناتا ہوں؟ چند روپے بنیں گے، مشکل سے شاید چند روپے بھی نہیں بنیں گے. لیکن ہم سب نے، اللہ قبول فرمائے، تو ہم سب نے یہاں بیٹھے بیٹھے کیا کما لیا؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے.
मगर जिक्र इलाही नहीं करते। अगर हमें कोई कहे कि जनाब आज रमजान स्कीम आ रही है कि जो जितनी बार सुभान अल्लाह कहेगा उतने 1000 रुपए मिलेंगे, जितनी बार अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा उतने 1000, एक दुरूद पाक पर 1000, एक कलमा पाक पर 1000, सच बताओ क्या होगा? लोग कहेंगे मोबाइल बंद, 30 डेज कुछ काम नहीं करूंगा, तस्बीह होगी और मैं आऊंगा। यार दुनिया के पैसे के लिए हम तैयार हो जाएं और हर सुभान अल्लाह पर जन्नत का एक दरख्त है, हम क्यों तैयार नहीं होते? तो प्लीज ये गौर कीजिए कि वो नूर, अर्श के नूर में लिपटा हुआ शख्स कौन था जिसकी जबान जिक्र इलाही से तर रहती थी। और जिक्र इलाही का एक और अंदाज क्या है कि हम अपनी बॉडी का भी जिक्र करें। पता है पूरी बॉडी जिक्र कब करती है? जब आप नमाज पढ़ते हैं। ये अल्लाह का शुक्र भी है और ये जिक्र, ये बदन का जिक्र है पूरा। आप विद एक्शन अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं ना, तिलावत भी कर रहे हैं, रुकू भी कर रहे हैं, तस्बीह भी पढ़ रहे हैं, सजदा भी कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ये वाला जिक्र भी हमें नसीब हो जाए। इधर नमाजें कज़ा हो जाती हैं लोगों की। अब जरा पीर मेहर अली शाह साहब का जुमला सुनो, बड़ों की बड़ी बातें हैं ना। आप पता क्या कहते हैं? पीर मेहर अली शाह साहब कौन है? आए हाय, बहुत जबरदस्त आशिक रसूल। ये वो हस्ती हैं कि जिनको नबी पाक का दीदार नसीब हुआ और फिर उन्होंने कलाम लिखा, अज सिक मित्रा दी वधेरी है। आखिर में क्या लिखते हैं? किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना। अब ये वो मेहरे अली कहते हैं। सुनो, फिर मेहर अली शाह साहब कहते हैं कि जानवर तो शरई अहकाम का पाबंद नहीं है ना, इस पर तो कोई शरीयत लागू नहीं होती, मगर आप फरमाते हैं कि हलाल जानवर भी हो, अगर उस पर छुरी फिराते हुए अल्लाह का नाम ना लिया जाए तो वो जानवर हराम हो जाता है। गौर करो, जानवर शरीयत का पाबंद नहीं है, उसका दम जिक्रुल्लाह के बगैर निकल जाए तो वो हराम हो जाता है। तो जिसकी हर सांस शरीयत की पाबंद है, हम इंसान है ना, हम तो मुसलमान, हम तो शरीयत के पाबंद है ना, अगर ये सांस जिक्र इलाही के बगैर निकल जाए तो इसका फायदा क्या होगा? कैसी मिसाल दी है? उसका वो जो खून निकल रहा है, उसका जो दम निकल रहा है, अगर उस वक्त अल्लाह का जिक्र ना लिया वो हराम हो गया। हमारा तो दिन रात जिक्र इलाही के बगैर चल रहा है, फिक्र ही कोई नहीं है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, प्लीज रमजान आ रहा है, बी प्रिपेयर। खुदा की कसम, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम हम पर होने जा रहा है। हम अल्लाह से उसके आज घर में इफ्तिताह की पहली रात दुआ करते हैं, अल्लाह हमें खैर से रमजान नसीब कीजिए मालिक, रमजान से पहले हम दुनिया से ना जाएं, और अल्लाह रमजान भी सेहत और आफियत के साथ अता करना। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान बिस्सेहति व आफिया। और मेरे मौला ये रमजान हमारी जिंदगी का यादगार रमजान बना दे, इसमें हम खूब इबादतें करें, अल्लाह खूब नमाजें पढ़ें, कोई रोजा कज़ा ना हो जाए, सारी तरावियां पढ़ना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। ये लॉटरी है हमारी, हमें अंदाजा नहीं है। सच बताऊं, रमजान बख्शवाने आ रहा है। नबी पाक की एक हदीस रमजान की फजीलत के लिए काफी है। मेरे आका फरमाते हैं, अगर मेरी उम्मत को मालूम होता कि रमजान क्या है, वो तमन्ना करते कि सारा साल ही रमजान हो। मौला अली पता है क्या फरमाते? शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजुल करीम, फरमाया अगर अल्लाह को इस उम्मत को अजाब देना होता ना, तो इस उम्मत को सूरह इखलास और रमजान अता ना फरमाता। इसका मतलब अजाब से बचाने वाले हैं ये। कुरान को पकड़ लो, रमजान को थाम लो, रमजान की बरकतें लूटनी है। मगर इधर लोगों ने रमजान को कुछ और बनाया हुआ है। हाँ, आजकल तो एक अजब ट्रेंड बना हुआ है हमारे यहां, रमजान इबादत के लिए ऐसा लगता है खाने पीने के लिए आ रहा है। अभी तैयारियां हो रही होंगी, कुछ लोग स्टोर भर रहे होंगे, रेट बढ़ जाएगा, कुछ लोग कारोबार की तैयारी कर रहे होंगे, घरों में जनाब खाने पीने की आइटमें खरीदी जा रही होंगी, भाई इफ्तारी सहरी का इंतजाम। ये कमाल है यार। हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि रमजान में मैं फिट रहूंगा कि नहीं? अगर किसी को कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाए कि डॉक्टर साहब को ऐसी दवाई दे, मैं सारे रोजे रख सकूं, तरावी में कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरी सेहत मजबूत रहे। प्रिपरेशन फॉर इबादत कहां है? सोचिए तो सही, वरना यकीन करें जो पैकेज है ना, सबसे पहले मुझे बताएं, हमें बहकाता कौन है? हमें इबादत से दूर कौन करता है? बताओ ना। शैतान। हमारा वो दुश्मन कौन है? शैतान ही को बंद कर दिया। यानी मजेदार बात देखे कि जिसने मुझे डी ट्रैक करना है, जिसने मुझे इबादत से हटाना है, उसको तो अल्लाह ने बंद कर दिया। अच्छा, फिर दुनिया का दस्तूर क्या है? जितना चैलेंज ज्यादा उतना रिवॉर्ड ज्यादा। आपको कहा जाता है ना, टारगेट पूरा करो फिर इतने पैसे मिलेंगे, फिर आपको जनाब इतना इतना इंसेंटिव मिलेगा। अकल क्या कहती है कि होता यह कि अल्लाह फरमाता कि भाई शैतान का पावर बढ़ा दिया, वो ज्यादा अटैक करेगा, अब तुम नेकी करो तो ज्यादा सवाब मिलेगा। फिर तो समझ आता है मुकाबला बढ़ा तो सवाब बढ़ा। नहीं, शैतान बंद, कोई बहकाने वाला नहीं है।
اب سبحان اللہ نفل پڑھو تو فرض کا ثواب ملے گا, فرض پڑھو تو 70 گنا ثواب ملے گا, روزہ رکھو تو اللہ فرماتا ہے روزہ دار کی جزا میں خود ہوں. روزہ دار کا سونا بھی عبادت, روزہ دار کے منہ سے بدبو جو منہ آتی ہے افطار سے پہلے, فرمایا وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے. راتوں کو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بی پریپیئر فار دا فرسٹ نائٹ. رمضان کی پہلی رات انشاءاللہ 2-3 دن میں آنے والی ہے, ایسی اسپیشل رات ہے. سبحان اللہ, حدیث پاک میں آتا ہے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے, اور جس پر رب نظر رحمت فرمایا اسے کبھی عذاب نہیں دے گا. پہلی رات تو تیار ہو کے بیٹھنا ہے. ہاں, پہلی رات رحمت کے دروازے کھلیں گے جو آخری رمضان تک بند نہیں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کروشل ٹائم کون سا ہے؟ ڈیلی روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جائیں گے. بتاؤ افطار کے وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے. ہمارے گھر میں تو افراتفری ہے, ہماری بہنوں کو تو خدا کے واسطے اس بار ٹرینڈ چینج کرو نا. ہماری فیملی آخری منٹ تک کچن میں رہتی ہے. ان کو بھی کہیں 10-15 منٹ پہلے سارے کام کر لو, پر جو بھی گرم ٹھنڈا ہے ٹھیک ہے, آ کے بیٹھ جاؤ. اب دسترخوان پر کاش ہاتھ اٹھے ہوئے بخش دے, میری ماں کو بھی بخش دے, میرے والد کو بھی بخش دے, میرے بچے بھی بیٹھے ہیں ان کو بھی بخش دے, میری زوجہ کو بھی بخش دے. کتنا اچھا ہو کہ ساری فیملی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے. اور اے کراچی والو, آپ کے لیے تو بڑا زبردست موقع ہے. باقی دنیا میں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں نا, ان کو افطار کا ٹائم مدنی چینل سے میچ نہیں ہوتا ان کا. ہم تو کراچی میں اور فیضان مدینہ میں افطار کے وقت سبحان اللہ کیا منظر ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے 5000 لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں. پوری دنیا سے 5000 افراد آ رہے ہیں, اور ان کو انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں. اب 5000 افراد اگر انشاءاللہ بیٹھیں گے اور ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے اور اللہ کے ولی کے ساتھ وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اگر ہم بھی اپنے گھر پہ یا تو وہاں پہنچ جائیں, وہاں نہیں آ سکتے تو مدنی چینل پر سارے گھر والے مل کر دعا میں شامل ہو. یہ 10 لاکھ گناہگار بخشے جا رہے ہیں. پلیز اس کی تیاری کرنی ہے. آپ کو بتائے رمضان میں ہر سجدے پر, حدیث پاک کا مضمون ہے, 1500 نیکیاں دی جاتی ہیں, اور ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر عطا فرمایا جائے گا. وہ لوگ سوچے جو تراویحوں سے بھاگ جاتے ہیں, 3 روزہ تراویح, 7 روزہ تراویح. میں نہیں کہتا نہیں ہونی چاہیے, مگر 3 روزہ کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھ کے غائب, پورا رمضان تراویح پڑھے نا. ہر سجدے پر آپ کو 1500 نیکیاں مل رہی ہیں. پھر کیسے آپ کا جناب آپ سجدہ نہ کرنے کو جی چاہتا ہے؟ مزہ تو یہ ہے کہ ہم تراویح کے بعد بھی نماز پڑھیں. یار میں رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھوں, میں اوابین بھی پڑھوں, میں اشراق چاش بھی پڑھوں. لیکن ایسا نہیں ہے. لوگ تراویح پہلے 4-5 دن رمضان میں تراویح پڑھ رہے ہوتے لوگ, اس کے بعد ہم نے دیکھا آہستہ 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 نمازی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ سوچیں ہم یہ کیا کر رہے ہیں. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آئے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس بار نیت کریں کہ رمضان میں پوری تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ, رمضان میں پورے روزے رکھیں گے, تو انشاءاللہ اس کی برکت ہمیں نصیب ہوں گی. درود پاک پڑھ لے, صلو علی الحبیب. بہرحال انشاءاللہ آواز جاری ہے جتنی جاری ہے, آپ انتظام کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو انشاءاللہ رمضان میں پریکٹس کریں کہ ہم اللہ پاک کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ اس میں اللہ نے چاہا تو یہ ایسی کر لیں کہ ہم پورا رمضان پھر عبادت کریں گے انشاءاللہ, اور رمضان کے بعد بھی ذکر الہی میں رہیں گے انشاءاللہ. اب دوسری بات وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ دوسرا اس کا وصف کیا تھا کہ اس کا دل مسجد میں لگا رہے. اب ہمارا دل کیا مسجد میں لگتا ہے؟ اب رمضان آ رہا ہے, ہم نے دیکھا کئی لوگ مسجد میں آتے ہیں, لیکن مسجد میں آنے کے بعد باہر نکلنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے. ان کو یہ بڑا کیفی کب نکلوں مسجد سے باہر. نہیں, مسجد میں دل لگاؤ, یہ اللہ کا گھر ہے. مومن کی مثال دی گئی کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے. لیکن بعض لوگ ہم نے دیکھا کہ مسجد میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے مچھلی پانی کے باہر ہے. مچھلی پانی کے باہر کیسے تڑپ رہی ہوتی ہے, ان کو بھی ایسی تڑپ لگی ہو, جلدی بھاگیں, امام صاحب بس سلام پھیرے تو ہم نکل جائیں. کیوں باہر بیٹھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے, مسجد میں کیوں نہیں بیٹھنا بھائی؟ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو نصیب فرمائے گا نا, ان میں ایک خوش نصیب وہ ہے کہ جو مسجد سے باہر جائے تو اس کا دل مسجد میں لگا ہو. علماء نے اس کی مثال دی کہ مسجد میں دل لگنے کا مطلب کیا ہے. فرمایا جیسے ہر کام کے بعد گھر جانے کو جی چاہتا ہے نا, یار کام ختم ہوا چلو گھر چلتے ہیں, تھوڑا موقع ملا چلو گھر چلتے ہیں, دل لگا ہے نا گھر میں.
فرمایا کہ ایسا مسجد میں آنے کو جی چاہتا ہے یار ظہر پڑھ لی, اب عصر کا ٹائم کب ہوگا, اب مغرب کا ٹائم کب ہوگا, اب دوبارہ کب جاؤں گا مسجد میں. نہیں ہے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ. پلیز اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیں. اور یہ رمضان اب آتے ہیں مسجد میں, اب یہاں میری ان سے بھی گزارش ہے جو رمضان میں آتے ہیں, آنا چاہیے پورا سال, لیکن ایک اور پرابلم کیا ہے کہ مسجد میں آ کر مسجد کا ادب نہیں کرتے. پہلے یاد کر لیجیے اللہ کا گھر ہے. ہم دنیا میں کسی منسٹر, کسی وزیر, کسی بڑے محل میں جائیں کتنا تیار ہو کے جاتے ہیں, یار اس کے آداب کا خیال رکھیں. مسجد کا کسی کو خیال ہی نہیں ہوتا, جیسے کپڑے ویسے پہن کے آ جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے بعض صورتوں میں جب آپ کے لباس اور آپ کے منہ سے, جسم سے اگر بو آ رہی ہے تو بعض صورتوں میں مسجد میں آنا ہی جائز نہیں ہے. مگر لوگ اب آ رہے ہوتے ہیں, کیسے کپڑے پہنے, پسینے کی بو آ رہی ہے, کوئی تیاری نہیں. یار آپ کہیں جاتے ہو تیار ہو کے جاتے ہو, اللہ کے گھر میں آئے, خوشبو لگائیں, اپنا چہرہ صاف کریں, اچھے طریقے سے ہو کر آئیں, اچھے کپڑے پہن کر آئیں. بزرگان دین نے تو نماز کے لیے الگ کپڑے رکھے ہوئے تھے. جتنا اکرام کرو گے نا اللہ کے گھر کا اتنا نوازے جاؤ گے. یاد رکھنا اس بار رمضان میں سٹرینڈ کو بھی چینج کریں. اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ مسجد میں آ رہے ہیں نا تو پھر مسجد کے ہو جائے نا, پھر کیوں چلے جاتے ہیں. یہ بھی بڑا دل دکھتا ہے کہ رمضان میں پہلے 3-4 دن سبحان اللہ فجر میں بھی مسجد فل ہے, تراوی میں بھی فل, 2-3 دن کے بعد پھر تھوڑے ہونے لگ جائیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا, آخری طاق راتوں میں پھر آئیں گے, پھر جذبہ آئے گا. اس کے بعد پھر چاند نظر آیا تو ایسے غائب. تو اب رمضان کے تو مسلمان نہیں ہے نا. پلیز سارا سال مسجدوں سے دل لگاؤ. یہ اللہ کا گھر ہے, بیٹھا کرو, اللہ سے باتیں کیا کرو, اللہ کے گھر میں آ کر مانگا کرو اس سے, وہ عطا فرمانے والا ہے. آپ بتاؤ نا, آپ کے گھر میں کوئی آ جائے, مثال دیتا ہوں, آپ کا کوئی جاننے والا آپ کے گھر میں آئے اور آ کر رونا شروع کر دے کہ پریشان ہوں, مصیبت میں ہوں, میری مدد کرو. آپ کہیں گے یار یہ تو گھر کے اندر آ گیا ہے, گھر میں آ کر رو رہا ہے, اب تو کرنا ہی پڑے گا نا کچھ. دنیا کا بھی دستور ہے نا, گھر آئے کو کون منع کرتا ہے. اب جو اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا, کریم کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا, ہم تو نماز کے بعد بھاگ, نماز کے علاوہ بھی بیٹھا کرو. بے شک لوگ جا رہے جانے دو, کونا پکڑ لو, بیٹھ جائے. دنیا کو بتاتے ہو نا اپنے پرابلم. میں آپ کو ایک آج مشورہ دیتا ہوں, اپنے دل کا دل کی بات دنیا والوں کو مت بتایا کرو, کسی کو مت بتایا کرو کیا پرابلم ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں. آپ کسی کو جا کر کہتے ہیں نا میرا یہ پرابلم ہے, میرا یہ مسئلہ ہے, حل کر دیں, حل نہیں کرتے, پیچھے جا کے باتیں کرتے ہیں. آیا تھا میرے پاس, بڑا پریشان تھا, اس کا تو یہ مسئلہ تھا, اس کا تو یہ مسئلہ تھا. میں کیوں بتاؤں کسی کو یار میرا مسئلہ. جس رب کائنات نے مسئلہ حل کرنا ہے, جو مسبب الاسباب ہے, جو شافع الامراض ہے, جو دنیا کو نواز رہا ہے, بیٹھ جاؤ نا اس کے گھر میں. آ گیا ہوں یا اللہ تیرے گھر میں, پریشان ہوں, تھک گیا ہوں مولا, دنیا بھر کے دھکے کھا لیے, مسئلہ حل نہیں ہوا کریم, اب تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہوں, اور تو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے. اے اللہ بس میری جھولی بھر دے. باتیں کرو اللہ سے, دل کی باتیں کرو. بیمار ہوں اے اللہ, علاج نہیں ہو رہا, اے اللہ پیسے بھی نہیں ہے علاج کے, اے مالک مدینے جانا ہے اس کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, لوگ جا رہے ہیں میں اکیلا رہ جاتا ہوں, اے اللہ تو قریب ہے, مجھے بھی مکے مدینے دکھا دے. آپ کے دل میں جو پریشانی ہے, اے اللہ قرضے میں ہوں, نہیں اتر رہا قرضہ, اے اللہ روزگار نہیں مل رہا ہے, اے اللہ کاروبار کر رہا ہوں نقصان ہو رہا ہے, لوگ ستاتے ہیں مجھے مالک, میری بچی بیمار ہے, اے اللہ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے, میری بچی سسرال میں خوش نہیں ہے. کیوں بتاتے ہو دنیا کو؟ اس قریب کے گھر میں کیوں نہیں آ کر بیٹھ جاتے جو خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں ہمارا, ہم ان کے دھکے کھاتے ہیں, اور جو وہ اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں فرماتا. اور رمضان میں ارے راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے. اور ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں, رمضان کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, ان راتوں میں جن راتوں میں پکارا جا رہا ہے کوئی مانگنے والا, کیا کر رہے ہیں, سحری کھانے جا رہا ہوں. کدھر جا رہے ہو؟ رات کو فلاں جگہ ڈنر کرنے جا رہا ہوں, روڈوں پہ گھوم رہے ہیں. ارے رحمت کے در کھلے ہوئے کدھر بھاگ رہے ہو یار, بیٹھ جاؤ اللہ کے گھر میں, نہ جاؤ باہر. یہ پوری زندگی پڑی ہے کھانے پینے کے لیے, پتہ نہیں پھر رمضان ملے نہ ملے. ہے کیا پچھلے رمضان میں ایسے لوگ نہیں تھے جو اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ اگلے رمضان میں ہو سکتا ہے میرے بارے میں کوئی بات کرے, آپ کے بارے میں بات کرے, یار بھائی ہمارے ساتھ تھا, اب نہیں یہ چلا گیا دنیا سے. ارے اگر رمضان مل جائے نا ضائع مت کرنا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, میں نے آپ کو رمضان کی فضیلتیں تو بہت ساری سنا دی, میں اب آپ کو ایک اور اہم بات سمجھا دیتا ہوں, اللہ کرے دل کے کانوں سے سننا. بلیسنگز, برکتیں کمال ہے رمضان کی.
مگر ایک سائڈ بھول جاتے ہیں ہم. پہلے ایک فارمولا سمجھ لو, جب کسی مقام اور کسی وقت کا تقدس بڑھ جاتا ہے نا, وہ مقام اور وقت مقدس ہوتا ہے, مبارک ہوتا ہے, تو اس مقام اور اس وقت میں گناہ کرنا, اس مقام یا اس وقت میں اللہ کو ناراض کرنا, اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے. وہ معاملہ اور سیویئر ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے. آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. کوئی بندہ روڈ پر جھوٹ بولے, اس سڑک پر جا رہا اور گانے باجے سن رہا ہو, غلط ہے, ناجائز ہے, حرام ہے. لیکن مسجد کے اندر آ کر گانے باجے سنیں, ادھر آ کر کوئی گالی نکالے, آپ کیا کہو گے؟ ارے خدا کے بندے کیا کر رہے ہو, اللہ کے لوگ شاید مارنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے کہ مسجد میں گانے باجے کیوں بھائی, بار بھی تو بجا رہا تھا. آپ کہیں گے بار بجانا ٹھیک تھا بھائی, یہ تو مسجد ہے, یہ تو اور عذاب آ جائے گا, اور گناہ ہو جائے گا. مقام چینج ہوا, سیویئرٹی بڑھ گئی نا, سختی بڑھ گئی نا. کوئی مکے میں جا کے گناہ کرے, مکہ پاک کیا نیکی ہے, حدود حرم میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی, ایک گناہ 1,00,000 گناہ. کیوں بھائی؟ فرمایا مقام مکہ عبادت کے لیے, تم مکے جا کے بھی گناہ کر رہے ہو. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں جمعہ کا دن اتنا مبارک ہے کہ جمعے کے دن کو ایک نیکی کرے 70 نیکیاں ملتی ہیں, 70 ٹائم ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. مگر جمعہ کے دن کوئی گناہ کرے تو اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا ہے. ہر جمعے ایک فارمولا بناؤ, نیکیاں کریں مگر اس سے زیادہ ضروری گناہ نہ کریں. یہ الگ ٹاپک ہے کہ کئی ملکوں میں, کئی پاکستان کے شہروں میں جمعہ چھٹی ہے نا, تو جمعرات ہو گئی ویکینڈ نائٹ, تو لوگ جمعرات کو بھی زیادہ گناہ کر رہے ہیں, جمعے کو بھی زیادہ گناہ کر رہے ہیں, کیونکہ چھٹی کا دن ہے. ارے اللہ کے بندوں, وہ چھٹی اس لیے دی گئی تھی زیادہ عبادت کرتے. مگر یہ حال ہے ہمارا. مگر اب آؤ رمضان میں گناہ کرنے کا مطلب سمجھتے ہو آپ؟ ہاں یہ سمجھ لو, حدیث پاک کا مضمون ہے, جو رمضان میں ایک گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. ایک گناہ. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک مردے کو دیکھا. آپ اللہ کے ولی تھے, آپ کی نگاہیں تھی, سبحان اللہ, آپ نے عذاب قبر میں اسے دیکھ لیا. مردہ پکار رہا ہے, علی میری سفارش کیجئے, میں آگ میں جل رہا ہوں. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, مولا اسے بچا لے. ارشاد ہوا, اے علی اس کی سفارش نہ کریں, کیونکہ یہ رمضان میں دن میں تو روزے رکھتا تھا, رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. روزہ رکھنے والے کو عذاب دیا جا رہا ہے, کیوں کہ رات گناہوں میں بیتتی تھی. ہم سوچیں, ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, روزہ قضا نہیں ہونا چاہیے, تراویح بھی پڑھ لیتے ہوں گے, مگر گناہ سے بچ رہے کہ نہیں بچ رہے, یہ زیادہ ضروری ہے. چیک کریں وہ تمام دروازے بند کرنے مجھے رمضان سے پہلے کہ جن سے میں گناہ کر بیٹھتا ہوں. ہیں آپ کو اور مجھے ایک بار بیٹھنا پڑے گا, تسلی سے سمجھنا پڑے گا کہ کون کون سا ایسا دروازہ ہے جس سے میں گناہ کر بیٹھتا ہوں, تاکہ وہ دروازے سارے بند کر دوں, ورنہ مر جاؤں گا. رمضان میں گناہوں کی عادت رہی تو میں تو مارا گیا نا. لوگ بخشے جا رہے اور میں گناہ کر کے عذاب کا حقدار بن رہا ہوں اتنے مقدس مہینے میں. دیکھیں ایسا کوئی بٹن نہیں ہے کہ جیسے ہی رمضان آئے گا تو میرا جھوٹ کا بٹن بھی بند ہو جائے گا, میرا جناب غیبت کا بٹن بھی بند ہو جائے گا, بد نگاہی کا بھی بند ہو جائے گا, حرام کمائی کا, مجھے خود کرنے پڑیں گے یہ بٹن بند. اس کے لیے ذہن ایک بار بیٹھے. دیکھیں میں آپ کو مشورہ ہی دے سکتا ہوں. سب سے پہلے, اچھا مجھے کسی نے کہا کہ میں نے شاید زبان سے یہ نکل گیا کہ گانا باہر بجانا بھی ٹھیک ہے. نہیں, باہر بھی حرام ہے, مسجد میں بجانا اور سخت حرام ہے. تو اب میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں. مشورہ یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ جو ہمیں گناہوں میں مبتلا آسانی سے کر دیتا ہے نا, وہ ہمارا موبائل فون ہے. ہم نے عجیب معاملہ ہے, لوگوں کے موبائل فون میں اتنے پیجز لائک کیے ہیں, اتنے گروپوں میں شامل ہیں, جب کھولتے کوئی نہ کوئی ویڈیو آ جاتی ہے جس میں بے پردگی ہے, میوزک ہے, حرام ہے. آپ رمضان میں کم از کم اپنی عادت بنائیں کہ سوشل میڈیا پہ نہیں جانا ہے. ضرورت ہے واٹس ایپ وغیرہ کی تو بھائی میسج کر دیا, کسی کو فون کر لیا, باقی سوشل میڈیا اس لیے نہ کھولیں گے تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا, ایک گناہ 1 سال کے اعمال نہ برباد کر دے. سیکنڈ نمبر پہ یہ دیکھیں کہ اگر کچھ دوستوں کی گیدرنگ ایسی ہے کہ میں جب بھی جاتا ہوں غیبت, چغلی, ہنسی مذاق, کسی کو تنگ کرنا, جھوٹ, نہیں یار میں اس گیدرنگ میں نہ جاؤں کیونکہ وہاں جاؤں گا تو گناہ ہو جائیں گے, میں تلاوت کر لیتا ہوں, میں مسجد میں وقت گزار لیتا ہوں, میں کوئی اور نیکی کر لیتا ہوں. نہیں, کوئی دوست وغیرہ رات نہیں جاگ سکتے, سو جائے. گناہ نہیں کرنا. پہلا فارمولا یہ بنا ہے کہ اس بار ماہ رمضان میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. ٹی وی آپ کو مدری چینل کھولنا ہے کھولیں, ورنہ ٹی وی بھی نہ کھولیں. اپنے آپ کو بچائیں, کیونکہ یہ مقدس بھائی. آپ خود سوچیں یار, اللہ نے ہماری بخشش کے لیے شیطان کو بند کر دیا, ثواب پڑھا دیا, اور پھر بھی ہم گناہ کریں تو غضب کو دعوت دینا ہے نا.
تو نیت کر لے انشاءاللہ. اور بیسٹ طریقہ اگر واقعی اپنے آپ کو کوئی بندہ سمجھتا ہے نا کہ یار مجھے گناہ سے واقعی بچنا ہے, اس رمضان میں ایک گناہ نہیں کرنا, تو بیسٹ وے پتہ ہے کیا ہے؟ دعوت اسلامی والوں کو اللہ سلامت رکھے, پورے مہینے کا اعتکاف کروا رہے ہیں فیضان مدینہ میں. پورے مہینے کا 5000 لوگ پوری دنیا سے آ رہے ہیں, ریکویسٹیں کر رہے ہیں ہمیں داخلہ مل جائے. تو یہ دعوت اسلامی نے کر دکھایا نا. ایک مہینہ کر کے دیکھ لیں اعتکاف, لائف چینج ہو جاتی ہے, لوگ بدل کے جاتے ہیں. پورا مہینہ نہیں تو 10 دن کا اعتکاف کرے. دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اعتکاف کا فائدہ یہ کہ وہ صرف اعتکاف نہیں ہوتا, وہ پوری ٹریننگ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم عبادت کرنے والے بن جائیں گے. تو بس اس رمضان میں نیت کر لے انشاءاللہ ایک گناہ بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ. آخری بات بیان ختم کرنے سے پہلے کہ اس بندے کا تیسرا وصف کیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ, اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہا جاتا تھا. ہاں یہ بڑی اہم بات ہے. اب میں اور آپ غور کریں کہ ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ کی تعریف ہوتی ہے, یا لوگ ہمارے ماں باپ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں کہ ایسا بیٹا گالیاں دیتا ہے, سب سے لڑتا ہے, پورے محلے کو پریشان کرتا ہے, جب دیکھو موٹر سائیکل سے سائلنسر نکال کے گھوم رہا ہے. کیا کیا لوگ کر رہے ہیں, لوگ اس کی وجہ سے ماں باپ کو کہتے ہیں یہ تربیت کی ہے ماں باپ نے. وہ کتنا بدبخت ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ انتقال بھی کر گئے ہوتے ہیں, پھر بھی لوگ ان کے ماں باپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا اولاد چھوڑ کے گئے, سب کو پریشان کر رہا ہے. ایسے مت بنو, ماں باپ کے لیے خوشی کا باعث بنے. یعنی اللہ کرے میں ایسی اولاد بنوں کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ کیا تربیت کی ہے ماں باپ نے. یہ بیٹا ایسا ہے تو ماں باپ کیسے ہوں گے, یہ بیٹا تو ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ ہے. ایسے بنے نا کہ میرے ماں باپ کی نیک نامی کا ہم باعث بنے. مگر آج حال کیا ہے, ماں باپ کو زندگی میں بھی دکھ دیتے اور ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی دکھ دیتے. ہاں اولاد اگر برے کام کرے تو ماں باپ کی روح کو تکلیف ہوتی ہے. اے وہ میرے بھائیوں جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں, وہ کام نہ کرو جن کی وجہ سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے. زندگی میں اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں, ان کی دعائیں لیں. ابھی آپ نے شب برات گزاری ہے نا, شب برات میں کروڑوں بخشے جائیں گے, آپ نے سنا ہوگا, مگر ایک لسٹ بیان ہوئی تھی کہ ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا. خدا کی قسم آپ بڑے خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ ان کے پاس ہے. ارے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہے کہ ماں باپ بھی ساتھ ہوں اور رمضان بھی آ جائے. آئے ہائے, افطار میں ماں ساتھ ہو, افطار میں والد ساتھ ہو, تو چاہیے کیا, ان کی دعائیں ہوں گی تو میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا نا. مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ماں باپ گھر میں ہوتے ہوئے بھی ہم سے تکلیف میں ہوتے ہیں. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں, بڑے یاد آتے ہیں, خاص طور پہ ان دنوں میں تو بہت یاد آتے ہیں. تو اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے, ان کی دعائیں لیجئے. اور یہاں میں ماں باپ سے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج کا دور ہے نا, اس میں خدا کے واسطے اپنے بچوں کا خیال رکھیں. ان بچوں کو ایسی صحبتوں سے بچائیں جو ایمان چھیننے والی. آج سے کچھ عرصہ پہلے پتہ کیا ہوتا تھا کہ بچے بری صحبت میں جا کر بے عمل ہو رہے تھے, بے نمازی ہو جاتے تھے, ناچ گانوں میں پڑ جاتے تھے, غلط کاموں میں پڑ جاتے, وہ بھی غلط تھا. مگر آج تو ایسی صحبتیں آ گئی ہیں کہ بچوں کا ایمان جانے کا ڈر ہو گیا. جگہ جگہ الگ الگ قسم کے جناب فتنے سر اٹھا رہے ہیں, اور جناب کسی ماں باپ کو, کچھ لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا, آئے دن آپ کیا خبریں سن رہے ہیں. اسکول کالجز میں بڑا شوق ہے پڑھانے کا, میں نہیں کہتا نہ پڑھاؤ, لیکن یہ تو چیک کرو اس کا ماحول کیسا ہے. کیا ہر جگہ بھیجنا ضروری ہے؟ میں بھی پچھلے دنوں میں نے نگران شورا کا ایک بیان سن رہا تھا. اب دیکھیں یہ حال ہو گیا ہمارے, میں شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں. ایک اسکول میں کمپلین کی ماں باپ